الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسماء ان المراد اذا بلغت المحيض لن يصلوها ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه خوف خدا ہے دل میں نہ آنکھوں میں شرم دہر خوف خدا ہے دل میں نہ آنکھوں میں شرم دہر اہل وطن کے حال پہ روتے ہیں اہل درد میری ماں اور بہنوں مجھے اس حدیث کے تحت بے پردگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اس زمانے میں بے پردگی وبا عام ہو چکی ہے اسلام کو جتنا نقصان ہمارے بے پردگی سے پہنچتا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے کیونکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کے مذہبی تشخص کو برباد کرنا ہو ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دو مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا اسلام کے اس نقصان کے ذمہ داری عورتیں ہی ہے اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسماء سے فرمایا آسماء بے شک عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے علاوہ غسل کو کھولنا جائز نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کلام پاک میں بھی یہ حکم فرمایا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا عورتیں اپنے زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرے مگر وہ مقامات جو اکثر کھلے رہتے ہیں جن کی تفسیر حدیث میں چہرے اور ہتھیلیوں سے کی گئی ہو کہ ان کا کھولنا ضرورت کے وقت جائز ہے مثال کے طور پر محرم رشتہ داروں کے سامنے ان تینوں اعضاء کو کھولنا جائز ہے میری ماں اور بہنوں پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں پر پابندی لگائی ہے اور بڑی احتیاط کا حکم فرمایا ایک طرف مردوں کو پابند فرمایا کہ جب تم عورتوں سے باوقتی ضرورت استعمال کے لیے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ میں ہو کر مانگو اس میں تمہاری اور عورتوں کی دلوں کی پاکیزگی ہے دوسری جگہ عورتوں کو فرمایا کہ جب تم مردوں سے نرم لہجے یعنی دل کو مائل کرنے والے لہجے سے گفتگو نہ کرو بلکہ سخت لہجے میں گفتگو کرو تاکہ دل کے خراب آدمی کے دل میں میلان کی کوئی بات پیدا نہ ہو دوسری جگہ عورتوں کو ہدایت دی گئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورتیں اپنے گھروں میں جم کر رہا کرے اور باہر نہ نکلے مردوں کو بھی اس کا حکم فرمایا گیا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ تم اے مردوں عورتوں کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالو اور وہ خود نہ نکلے اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمائی الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو ان کو شیطان جھانکتا ہے اور اجنبی مردوں کی طرف ان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس عورت کے ہاتھوں کو دیکھ پاؤں پر پھیر کر اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کسی کو شاعر نے کہا اول تو شر بشر میں ہے پھر شر شراب میں اول تو شر بشر میں ہے پھر شر شراب میں ممکن نہیں شراب پیے اور سر نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نہى النبي لا تكلم النساء الا باذن ازواجهن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کرے مگر آج عورتوں کی بے غیرتی یہاں تک ترقی ہو چکی ہے کہ عورتیں بازار میں کپڑے یا زیورات کے دکان پر بے نقاب ہو کر دکاندار لوگوں سے گفتگو کرتی ہیں کبھی ہماری دینی اہمیت کو جوش نہیں
نہیں ہوتی کہ ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں نہ جائے. ایسے لاپرواہ مردوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانہ شکل بنانے والی عورتیں، نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا. صحابہ نے عرض کیا دیوس کون ہے؟ فرمایا کہ وہ جس کی پرواہ نہ ہو اس کے بیوی کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے. جنت اعلان کرتی ہے کہ میں جنت ہوں اور دیوس پر حرام کر دی گئی ہوں. تو جو مرد اپنی عورت کو بے پردہ رکھتے ہیں ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی. میری ماں اور بہنوں، اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہے تو پردے کو لازم کر لو. اگر آج عورتوں سے پردے کے لیے کہتے ہیں تو جواب دیتی ہے اصل پردہ دل کا ہے، آنکھوں میں کیا رکھا ہے ہمارا دل صاف ہے. کیسا اہم کانا ثواب ہے. یاد رکھو جب تک نگاہ محفوظ نہ ہو اس وقت تک دل محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. دل محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. پردہ در حقیقت نگاہ کا ہی ہوتا ہے. دل خود بخود صاف ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمائی النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس. نگاہ کے شیطانوں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. نگاہ سے منٹوں میں لمبے پروگرام طے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا پردہ عورت کے لیے سب سے بہترین صفت ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے. اس پر صحابہ خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں واپس آ کر حضرت فاطمہ سے دریافت کیا. انہوں نے فرمایا لا یرین الرجال ولا یرونھا. وہ عورت سب سے بہتر ہے جو مرد کو نہ دیکھے نہ مرد اس کو دیکھے. میں نے یہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے. اسی لیے انہوں نے سمجھ کر جواب دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ کا حال یہ تھا کہ ان کو وفات سے پہلے فکر تھی کہ لوگ میرے جنازے کو نہ دیکھے، چنانچہ انہیں گوارا بنا کر دکھایا گیا. آپ بہت خوش ہوئی، وصیت فرمائی کہ میرے جنازے پر ایسا گوارا بنا دینا. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ کی کیسی شرم آیا ہے کوئی عقل مند عورت جو آپ کے طریقے پہ عمل کرے اور پردے کی فکر کرے. میری ماں اور بہنوں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے ہر وقت پردہ کی خیال رکھو. اسی میں عزت ہے. اسلام یہی سبق دیتا ہے، اس کو نہ بھلانا. عزت تو ہے خدا کی پھر اس کے رسول کی، عزت تو ہے خدا کی پھر اس کے رسول کی، پھر اس کی جس نے دعوت اسلام قبول کی. میں اپنی بات اسی پر ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدمت تیری کرنا یا تیرا پاؤں دبانا، خدمت تیری کرنا یا تیرا پاؤں دبانا، اے ماں میری تقدیر میں یہ کام نہ ہوتا. خدمت تیری کرنا یا تیرا پاؤں دبانا، اے ماں میری تقدیر میں اور عورت کو لوگ پاؤں کی جوتی ہی سمجھتے دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا. پردے کے عنوان سے اس بچی نے بہت ہی اہم گفتگو ہمارے رب کے سامنے کی. حالات کا جو تقاضا ہے اور حالات جس چیز کی آواز دے رہا ہے کہ ہماری مسلم مائیں اور بہنیں بیٹیاں پردے میں آ جائیں، ورنہ ہم اور آپ دیکھیں اپنے مارکیٹ کا حال، اپنے بازار کا حال، میلہ اور ٹھیلا کا حال، تو ہر جگہ ہمیں اور آپ کو ملے گا کہ نقاب پوش عورتیں، برقع پوش عورتیں مارکیٹ کے اندر اکثر جگہوں پہ چھائی ہوئی ہیں.
یہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے، اور خاص طور سے ہماری گھر کی ان عورتوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمیں رہنا کیسے چاہیے تھا، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی کیسی ہو گئی کہ اکثر و بیشتر ہماری ماں اور بہنیں مارکیٹ اور دکان کے اندر نظر آتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں خاص طور سے ان ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائی ہیں، اور یقیناً وہی لوگ آئے ہیں جن کے بچے اور بچیاں یہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ آپ کی بچی آپ سے یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے میری ماں، اے میری بہن، پردے میں آ جاؤ اور بے پردہ ہو کر کے مارکیٹ پہ گھومنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم عہد کریں آج کے اس مجلس کے اندر کہ انشاءاللہ بلا ضرورت ہم مائیں اور بہنیں کبھی بھی بازار کے اندر یا مارکیٹ کے اندر نہیں جائیں گی۔ اب آئیے خطابتی سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں، چند لمحوں کا اور پروگرام ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں نصرت پروین سے کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر کو ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔